بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کے بارے میں۔ ان دو معصوم فرشتوں کے بارے میں کئی قسم کے خرافات گڑھے گئے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کا ماخذ صرف اور صرف یہودی روایات ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتے وہی کام سر انجام دیتے ہیں جن کا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے ہم پہلے ان فرشتوں کے بارے میں وہ کہانی بیان کریں گے جو یہودی روایات پر مبنی ہیں اور عام طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان دو معصوم فرشتوں کے بارے میں اصل حقیقت بھی بیان کریں گے۔ یہ واقعہ ہم تفسیر مظہری سے نقل کر رہے ہیں۔ علامہ بغوی نے ابن عباس الکلبی اور قتادہ سے ہاروت و ماروت کا قصہ اس طرح نقل کیا ہے کہ ملائکہ جب بنی آدم کے برے اعمال کو آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھتے تو فرشتے انسانوں کو طعن کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں تمہیں بھی زمین پر اتاروں اور تمہیں بھی انہی اختیارات اور قوتوں سے مرکب کروں جن سے میں نے انہیں مرکب کیا ہے تو تم بھی ایسے ہی افعال کا ارتکاب کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، پاک ہے تیری ذات، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تیری نافرمانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا، تم اپنے میں سے چند نیک فرشتے منتخب کرو۔ بس فرشتوں نے ہاروت و ماروت اور اسرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں شہوت پیدا فرما دی اور انہیں زمین پر اتار دیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا اور شرک، قتل، زنا اور شراب نوشی سے اجتناب کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں شہوت پیدا ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مجھے آسمان کی طرف اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ 40 سال سجدہ میں پڑے رہے، اب بھی ندامت کی وجہ سے سر نہیں اٹھاتے۔ دوسرے دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان دن کے وقت فیصلے کرتے رہتے اور شام کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان کی طرف بلند ہو جاتے۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ آزمائش کی گھڑی آ پہنچی۔ وہ اس طرح کہ زہرا نامی ایک عورت اور اس کے خاوند کا جھگڑا ان کے سامنے پیش ہوا۔ یہ زہرا اہل فارس کی ملکہ تھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ فرشتے اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پھسلانا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ شرط عائد کر دی کہ بت کی پوجا کرو، اس کے خاوند کو قتل کرو اور شراب پیو۔ اس عورت نے انہیں پہلے شراب پیش کی تو انہوں نے شراب پی لی، پھر زنا کیا۔ زنا کرتے ہوئے اس کے خاوند نے انہیں دیکھ لیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زہرا کو مسخ کر کے ستارہ بنا دیا۔ جب شام ہوئی تو ہاروت و ماروت نے گناہ کی ارتکاب کے بعد آسمان کی طرف بلند ہونا چاہا تو ان کے پر ان کی مدد کرنے سے عاجز تھے۔ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے عرض کی۔ بس حضرت ادریس علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا کیونکہ یہ ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ اب تک وہ بابل میں ایک آگ کے کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ قصہ روایات ضعیفہ میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں اس قسم کے قصے کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ بعض روایات جس قصہ کے متعلق وارد ہیں ان میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ مثلاً ربیہ بن انس سے مروی ہے کہ زہرا کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے ستارہ بنا دیا اور وہ اسم اعظم سیکھ کر آسمان پر چڑھ گئی اور فرشتے آسمان کی طرف بلند نہ ہو سکے، حالانکہ وہی فرشتے زہرا کو اسم اعظم سکھانے والے تھے۔ دوسرا یہ کہ معصیت کے ارتکاب میں زہرا اور فرشتے برابر تھے، بلکہ فرشتوں کا کفر زہرا کے کفر سے کم تھا کیونکہ انہوں نے تو یہ تمام کارروائی نشہ کی حالت میں کی تھی اور زہرا اس سارے حادثہ کی اصل تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو عذاب میں مبتلا کیے جائیں
اور زہرا آسمان پر چڑھ جائے۔ محمد بن یوسف الصالحی سبیل الارشاد میں لکھتے ہیں کہ شیخ کمال الدین نے فرمایا ہے کہ ائمہ نقل نے اس قصہ کو صحیح قرار نہیں دیا اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت کو ثابت نہیں کیا۔ العاصی نے لکھا ہے کہ اس قصے کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو صحیح اور نہ کوئی ضعیف روایت مروی ہے۔ یہ یہود کا افطرا اور من گھڑت قصہ ہے۔ اور اب ہم ہاروت و ماروت کے بارے میں جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کے بعد بابل کے لوگوں کے اندر سحر کاری اور جادوگری عجیب و غریب طور پر رواج پا چکی تھی۔ بابل 5000 سال پہلے کا ایک شہر تھا جو دریائے فرات اور دجلہ کے وسیع و عریض رقبہ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لوگ ایک عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھے۔ اس شہر میں بلند و بالا قلعے، فلک و بوس محلات اور بہت بڑے بڑے بت کدے تھے۔ ان بڑی بڑی عمارتوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں جو آثار قدیمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ بابل کے لوگوں کے درمیان جادو اور سحر بہت عام تھا۔ وہ لوگ حیرت انگیز اور حیران کن کاموں کے لیے طلسمات، مخصوص قسم کی گھاس، متبرک پانی چھڑکنے اور سلائی شدہ پٹیوں سے استفادہ کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بابل کے لوگوں سے جادوگری کے بارے میں لکھی ہوئی تمام تحریریں اکٹھی کر لیں اور حکم دیا کہ ان کاغذات کی مخصوص جگہ پر حفاظت کی جائے۔ ان کی حفاظت کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کاغذات پر ایسے مفید متعلق بھی درج تھے جن سے جادو کا توڑ ہو سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان تحریروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ان کی کرسی کے نیچے دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں سحر اور جادو کو نابود کرنے کا اقدام کیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو ورگلایا اور کہا، میں تم کو ایک خزانے کا پتہ بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس طریقے سے کچھ لوگوں نے ان کاغذات کو باہر نکالا اور جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ یوں سحر اور جادوگری کا بازار دوبارہ گرم ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ شیطان نے ان لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور وہ جادو کے ذریعے سے ہی جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے یہودیوں کے سامنے جب بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ سلیمان تو ایک جادوگر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت کے لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اتاری، جس میں کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیطان ہی تھے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بہرحال جب بابل میں جادوگری عام ہو گئی تو سحر اور جادو اور اس سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی اہم اور مضبوط قدم اٹھایا جائے۔ ایسا کرنے کے لیے لازم تھا کہ پہلے سحر اور جادو کو سیکھیں تاکہ اس سحر اور جادوگری کو پھونک مار کر یا مہارت حاصل کر کے باطل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے ہاروت و ماروت انسانوں کی شکل میں بابل کے لوگوں کے درمیان بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھائیں کہ وہ جادوگروں کے جادو کو روک سکیں۔ ہاروت و ماروت کا بابل کے لوگوں میں آنا صرف سحر کی ایسی تعلیم کے لیے تھا کہ جس سے لوگ سحر کو باطل کر سکیں۔ اس لیے وہ جسے بھی سحر اور جادو کی تعلیم دیتے اسے کھل کر کہتے، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، بس کفر اختیار نہ کرنا، یعنی کہ جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے ہاروت و ماروت کی تعلیم سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور سحر اور جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگ گئے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ اس غلط کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت سرزنش کی۔ اس بات کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ملتا ہے۔ ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجنے کا فلسفہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی کاٹ کرنے کے لیے جادو سکھائیں۔ اس مقصد میں انہیں کامیابی بھی نصیب ہوئی۔
اگرچہ بعض افراد نے مثبت عمل سے غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ بس یہی تھی حقیقی داستان اللہ تعالیٰ کے ان دو فرشتے ہاروت اور ماروت کی، کہ جن کے بارے میں بہت سی خرافات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔